ہم جیسی محبت اور چاہت لے کر جاتے ہیں نا، پیارے محبوب علیہ السلام اس محبت کو، چاہت اور عشق کا رزلٹ فوراً دکھا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی دنیاوی نعمت مانگے یا اخروی کچھ مانگے، پیارے محبوب علیہ السلام دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جنت کیوں نہ ملے، مدینے جانے والا جنت میں بیٹھ کر آتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ پاک کے مخصوص حصے کو، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے مسجد نبوی کے حصے کو جنت فرما دیا۔ تو آج ہر حاجی جانے والا اس حصہ زمین پر جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہی چاہت ہوتی ہے کہ کسی طرح ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لو، کیونکہ ریاض الجنہ جب جنت کا ٹکڑا ہے تو وہاں پر بیٹھنے والا گویا کہ جنت کے مزے لوٹتا ہے، وہاں بیٹھ کر جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ تو اس جنت میں جو گیا، اللہ تعالیٰ اسے حقیقی جنت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ الحمدللہ 11ویں شریف کی محفل ہے، غوث پاک کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا جو انداز تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو بھی رنج و الم پہنچتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے تھے۔ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کرتے، اپنی حاجتیں پیش کرتے۔ اب چاہے وہ دنیا کا زخم ہو یا کوئی بھی زخم ہو، پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس ہر دوا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے درود پڑھ تو عاشق یہ کہتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام خود موجود ہوں تو کیا دوا موجود نہ ہوگی؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جس کے پاس صلی علی کا ورد ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری دور کر دیتا ہے۔ جس کے پاس صلی علی کا تعویذ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر بلا کو دور کر دیتا ہے۔ تو سوچئے، جب رب تعالیٰ نے درود میں اتنا پاور رکھا ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے کے صدقے اللہ بلاؤں کو دور فرما دے، تو جب ذات مصطفیٰ خود موجود ہو تو رب تعالیٰ کیسا کرم فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر دربار رسالت ہو کر اپنی معروضات پیش فرمایا کرتے تھے، پیش کش کیا کرتے تھے، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے طرف ہو جایا کرتا تھا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کا فیضان جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے غوث پاک کو حاصل ہوا، غوث پاک نے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے لوگوں کی اتنی مدد فرمائی، اتنی دستگیری فرمائی کہ آپ کو غوث اعظم کہا جانے لگا۔ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، بڑے مددگار، اتنی مدد آپ نے فرمائی۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے انہی صحابہ سے لوگوں نے سیکھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر مرض لایا جاتا تھا، ہر سوال لایا جاتا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہر سوال پورا ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ تو فیضان مصطفیٰ کے مجموعہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی کرامات ملی کہ جتنے اولیاء کرام گزرے، ان تمام کی کرامات ایک طرف اور ہمارے غوث پاک کی کرامات ایک طرف۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی جو شان و عظمت انبیاء کرام علیہ السلام میں ایسی ہے کہ سب سے زیادہ معجزات ہمارے مصطفیٰ کریم کو ملے۔ اسی طرح اولیاء کرام میں سب سے زیادہ کرامات ہمارے غوث پاک کو ملے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو بیمار آتا شفا پاتا، جو جیسا مسئلہ لے کر آتا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے کو دور فرما دے۔ اگر کوئی بے اولاد آتا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے اولاد کی نعمت بھی عطا فرما دیتے۔
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، علی جان بے اولاد ہیں، اولاد کی دعا فرما دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا، آنکھوں کو کچھ دیر بند کیا اور ملاحظہ فرمایا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اب یہ ملاحظہ فرما لیا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں کہ صبر کر، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسی توحید حاصل کی ہے، جیسا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل حاصل کیا ہے، جتنا بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات پر غوث پاک کو ہے، ہمیں تو اس کا ذرہ بھی نہیں ملا۔ ہم تو دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، شک آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی نہیں ہوگی، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، نظریں یہاں وہاں ہوتی ہیں، ہم یکسوئی کے ساتھ دعا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سوال کروں گا، میرا رب رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ دینے والا وہی ہے، تقدیر بنانے والا وہی ہے، سب کچھ لکھنے والا وہی ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ غوث پاک نے ملاحظہ فرمانے کے بعد کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، عرض گزار ہوئے، مولا اسے ایک بیٹا عطا فرما۔ عرض کی گئی ایک بیٹا عطا فرما، جواب ملا پیارے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی، فرمایا مولا اسے 2 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو 2 بیٹے مانگ رہا ہے۔ اس جواب کے ملنے کے بعد آپ عرض گزار ہوئے، مولا اسے 3 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا پیارے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، عرض کی مولا اسے 4 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا پیارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، پھر آپ نے عرض کی مولا اسے 5 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا پیارے اولاد نصیب میں نہیں ہے۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں مولا 6 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا پیارے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے 7ویں مرتبہ مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے 7 بیٹے عطا فرما۔ جواب آتا ہے اے پیارے اس کے نصیب میں 1 اولاد نہیں تھی، لیکن تیری دعا کے صدقے اس عورت کو رب تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرما۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے اسے یک کے بعد دیگرے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اب جو غوث پاک سے محبت کرنے والا ہے وہ تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے، لیکن لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، جناب غوث پاک نے بیٹے دیے، تو سب سے پہلی بات آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہی نہیں، مانگا کس سے؟ کس سے مانگا؟ رب سے مانگا۔ رب پر اعتراض کرو، غوث پاک نے رب سے مانگا۔ ہم کب کہتے ہیں غوث بیٹا دیتا ہے، غوث بیٹے نہیں دیتا، کوئی ولی بیٹے نہیں دیتا، لیکن جس ولی نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اسی کے صدقے دیتا ہے، اسی کے صدقے دیتا ہے۔ آج بھی ہم مزارات پر حاضر ہو کر میں اولاد مانگتے ہیں، بیمار شفا مانگتے ہیں، تو وہ لیتے کس سے؟ رب سے لیتے ہیں۔ ہم یہاں مزار پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں، ہم گندے ہیں، ہماری زبان گناہوں سے تر ہے، ہماری آنکھ گناہوں سے پر ہے، ہمارے ہاتھ گناہوں والے جو ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں یہ گناہگار ہیں، انہی ہاتھوں سے رب کی نافرمانی کی، انہی ہاتھوں سے رب سے کیسے سوال کریں؟ آپ پیارے ہیں، آپ رب سے لے کر دے دیجئے، آپ رب سے دلوا دیجئے۔ جب ان کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں اور یہ پیارے جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہمارا کام بن جاتا ہے۔ کسی نے کہا، کسی ہوشیار نے